Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. اور 12वें पे अल्लाह क़यामत को ले आएगा और ये जुमला सुन के आपको सुकून होगा, आपको तस्कीन मिलेगी कि हमारे अलावा जितने लोग हैं ना सब बंद गलियों में खड़े हैं, इसलिए कि किसी के 52 इमाम हो गए, किसी के 42 इमाम हो गए, हम 12वें के इंतजार में हैं। और नबी ने कहा और सरकार ने फरमाया मेरे बाद मेरे 12 जानशीन हैं और 12वें पे क़यामत आएगी। और फरमाया अब इस लफ्ज़ मौला पर बहस है। बहस ये है कि जी सरकार ने ये कब फरमाया कि मैं तुम्हारे ऊपर हाकिम बना के जा रहा हूँ, सरकार ने ये कब फरमाया कि मैं तुम्हारा सरपरस्त बना के जा रहा हूँ। सरकार ने तो किसी को अपने बात बनाया ही नहीं है। सरकार ने फरमाया मैं जिसका दोस्त हूँ अली उसका दोस्त है। नवाब रामपुर के बेटे की शादी, वसीम भाई ये सालिम नकवी साहब की मिसाल है। नवाबीन शादी में शिरकत करने आ रहे थे। जब दस्तरखान पर बिठाया जाता था तो नवाब साहब अपने गुलाम को आवाज़ लगाते थे, गुलाम मोहम्मद अनार लाओ, और गुलाम मोहम्मद दौड़ा दौड़ा जाता था, अनार लाता था, उसे छील के उसके दाने मेहमानों की तवाज़ो के लिए रख दिए जाते थे। मेहमान पर मेहमान आते रहे और गुलाम मोहम्मद अनार लाओ, गुलाम मोहम्मद अनार लाओ, वो अनार लाता रहा। जब सारे मेहमान आ गए और बारात चढ़ने का वक्त आया, हाथी पे दूल्हा को बिठाया गया, तो नवाब साहब ने आवाज़ लगाई गुलाम मोहम्मद अनार लेकर आओ। गुलाम मोहम्मद गया और अनार ले आया और हाथी के सामने अनार को जला दिया। न दस्तरखान पे नवाब साहब ने कहा कि खाने वाला लाओ, न बारात के चढ़ने के मौके पे नवाब साहब ने कहा जलाने वाला लाओ। ये एक नौकर को पता है कि दस्तरखान पे कौन सा अनार आता है और बारात चढ़ते हुए कौन सा अनार आता है। ये बड़े बड़े मुफ्तियों को नहीं पता कि धूप में कौन से मौला का ऐलान होता है। इतने एहतमाम के साथ जो नबी ऐलान मौलाइयत मौला अली कर रहे हैं, नहीं पता किस माना में। हाँ हमें पता है कि मौला के 3 माना है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला के 3 माना है। 3 मानियों में से एक मानी दोस्त के हैं। इसका इनकार नहीं है कि मौला के एक माना दोस्त के भी हैं। मौला का एक माना दोस्त, फिर तसल्ली दें आप थके हुए नहीं हैं, बहुत शुक्रिया। मौला का या अली, मौला के एक माना नासिर के हैं। एक माना दोस्त, एक माना नासिर मददगार, और तीसरा माना मौला के हाकिम के हैं। हाकिम सरपरस्त सरबराह। मौला यानी हाकिम, मौला यानी दोस्त, मौला यानी मददगार। तीनों मानी कुरान में आए हैं। तीनों लफ्ज़ों को अल्लाह ने कुरान में याद किया है, तीनों मानियों में याद किया है। मैं कल की मजलिस में कह चुका हूँ, एक आयत पढ़कर अकीदा बनाने वाला अच्छा मुसलमान नहीं है। अच्छा मुसलमान वो है जो पूरा कुरान पढ़े और तमाम आयात को पेश नज़र रखते हुए अपना नज़रिया बनाता हो, अपना अकीदा बनाता हो। कुरान में नासिर के माना में मौला नासिर के माना में आया है। आया सुनाऊं? सूरह मुबारक तहरीम। नासिर मददगार, मदद करने वाला, ये भी मौला का मानी है, कुरानी मानी है। इरशाद हो रहा है इन ततूबा फ़क़द ज़ग़त क़ुलूबुकुमा, ए नबी की 2 बीवियों, अगर तुमने तौबा भी कर ली तब भी तुम्हारे दिल टेढ़े के टेढ़े ही रहेंगे। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि 2 बीवियां कौन है। सूरह तहरीम है, आप जाके एक मरतबा इसे दोबारा दोहरा लीजिएगा। और फिर जब अल्लाह ने नाम नहीं लिए तो मैं मेंबर से नाम क्यों लूं। मगर नबी की 2 बीवियों की बात हो रही है। ऐ मेरे नबी की 2 बीवियों, अगर तुमने तौबा भी कर ली तो तब भी तुम्हारे दिल टेढ़े के टेढ़े रहेंगे। व इन तज़ाहरा अलैह,
جو میری مراد ہے، جو میری مثال ہے، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم نے میرے نبی پہ چڑھائی کی، میرے نبی کو مرعوب کیا، میرے نبی پہ روب ڈالا، فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ، تو اللہ میرے نبی کا مددگار ہے، وہ جبرائیل، اور جبریل مددگار ہے، ناصر ہے، مددگار ہے، وہ صالح المومنین، اور مومنین کو مومن ثابت کرنے والا مددگار ہے۔ وہ ایک بندہ جو یہ طے کرے گا کہ کون مومن ہے، صالح المومنین، ذرا صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے بات کی؟ تھوڑا سا سہارا دیجئے، خالصتاً یہ مدرسے کی گفتگو ہے جو میں کر رہا ہوں۔ وہ ایک اللہ مددگار ہے میرے نبی پر، اگر تم چڑھائی کر کے آئیں، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، تثنیہ کا صیغہ ہے، اگر تم دونوں نے میرے نبی پہ چڑھائی کی، فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ، تو اللہ نبی کا مددگار ہے، مولا یعنی مددگار، ناصر، وہ جبریل مدد کرے گا نبی کی، وہ صالح المومنین، اور مومنین کو مومن ثابت کرنے والا، مومنین میں صالح نہیں، توجہ ہے، مومنین میں جو سب سے صالح بندہ ہے وہ بھی مراد لیں تو ایک ہی بندہ مراد ہے۔ اگر یہ مراد بھی لے لینا کہ مومنین میں سب سے اچھا مومن، تب بھی ایک ہی مومن مراد ہے۔ اللہ مولا ہے، اللہ اکبر، مجھے جملہ کہنے دیجئے گا، اللہ مولا ہے نبی کا، جبریل مولا ہے نبی کا، اور مومنین میں سب سے اچھا مومن مولا ہے علی، اللہ نبی کا، تو نبی کے مولا تو علی ہو جائیں، میرے مولا علی کیوں نہیں ہے مولا؟ آپ ناصر کے معنی میں مولا علی بول دیا کریں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی بھائی، ابھی 2 سال پہلے تک کہا جا رہا تھا کہ مولا صرف اللہ ہے، ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کو مولا نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے مومنین میں جو صالح بندہ ہے وہ میرے نبی کا مولا ہے، تو کم سے کم اللہ کے علاوہ کسی اور کو مولا بولا گیا ہے؟ کہنے لگے جی اللہ سے بڑا تو کوئی مولا نہیں ہے، تو یہ ہم کب کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم تو صبح شام اللہ اکبر بولتے ہیں، اور نہ ہی ہم حلول کے قائل ہیں کہ آئمہ اللہ میں حلول کر جاتے ہیں، جی آئمہ اللہ کے اندر معاذ اللہ آ جاتے ہیں، یا اللہ ان میں آ جاتا ہے، ہم حلول کے قائل نہیں ہیں، وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو حلول کا قائل ہو۔ توجہ ہے، مولا علی کی شکل میں اللہ کو دیکھنے والا شیعہ نہیں ہے، مولا علی ہے۔ اللہ مولا علی میں اگر حلول کرے گا تو پھر اکبر کیسے رہے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی میں مثال دینے جا رہا ہوں، ہم ایک دکان پر گئے گلاس خریدنے کے لیے، 6 گلاس ہم نے خریدے، ایک گلاس پہ شک ہونے لگا کہ یہ چھوٹا ہے، ہم نے دکاندار سے کہا یہ دوسرا دو، اس نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا یہ چھوٹا ہے، اس نے کہا نہیں یہ برابر ہے، ہم نے کہا نہیں چھوٹا ہے۔ بحث پڑھنے لگی تو ایک دانشور، ایک دانشمند، ایک حکیم، ایک دانا وہاں کھڑے تھے، کہنے لگے بھائی لڑ کیوں رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ چھوٹا ہے، آپ کہہ رہے ہیں چھوٹا ہے، تو ایک گلاس میں ڈال کے دکھائیں، اگر یہ اندر آ جائے گا تو مان لیں گے چھوٹا ہے۔ ہم نے وہ چھوٹا گلاس ایک گلاس کے اندر ڈال دیا، وہ اندر چلا گیا، ہم نے کہا اس کا اندر جانا بتا رہا ہے یہ چھوٹا ہے۔ اب اگر معاذ اللہ علی میں آ رہا ہے تو پھر اکبر کہاں رہا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور کر رہے ہیں، ہم حلول کے قائل نہیں ہیں، جو مقام اور عظمت مولا علی کو اللہ نے عطا کی ہے اس میں کوئی پیوند کاری کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ جی یہاں مولا 3 لوگوں کو مولا کہا گیا ہے، اللہ مولا، جبریل مولا، صالح المومنین مولا۔ اب یہ صالح المومنین کون ہے بھائی؟ جو طے کرے گا کہ کون مومن ہے۔ جب آمد ہوئی میرے مولا علی کی خانہ کعبہ میں، حضرت ابو طالب نے اپنے بچے کو گود میں لیا، نبی مکرم نے زبان چسائی، لے کے نکلے خانہ کعبہ سے باہر، ایک کعب الاحبار یہاں سے، ایک یہودی عالم وہاں سے، ایک پادری وہاں سے،
حضرت ابو طالب کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے کہاں لے جا رہے ہو بچے کو؟ حضرت نے فرمایا میں اپنے گھر لے جا رہا ہوں. کہا تمہیں نہیں معلوم مکے کا دستور کیا ہے؟ جب مکے میں کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو اسے کعبے کے قریب رکھے ہوئے ایک پتھر پہ لٹا دیا جاتا ہے. اژدہا نکل کر آتا ہے پہاڑیوں میں سے, اس بچے کو تکلیف پہنچاتا ہے. اگر بچے کو اذیت ہوتی ہے تو ماں باپ کی مذمت ہوتی ہے کہ حلالی نہیں ہے, اور اگر بچے کو تکلیف نہیں پہنچاتا, بغیر کچھ اذیت کیے چلا جاتا ہے, تو ماں باپ کو مبارکباد دی جاتی ہے کہ حلالی ہے. تم اپنے بچے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب کو کیا اضطراب, میرے مولا حضرت ابو طالب نے وہاں رکھے ہوئے پتھر پر اپنے بچے کو لٹا دیا, مولا علی کو لٹا دیا. کچھ دیر کے بعد ایک اژدہا نکل کر پہاڑیوں میں سے آیا, مولا علی کے آگے اس نے اپنا پھن پھیلایا. مولا نے ننھا سا ہاتھ بلند کر کے اس کی ایک گلہ پکڑا, دوسرا ہاتھ پکڑ کے دوسرا کلہ پکڑا, جی دونوں کلے پکڑ کے, اردو میں بول رہا ہوں میں, دونوں کلے پکڑ کے علی نے چیر دیا. سانپ برابر کا چر کر پھٹ کر گرا, اور ایک گرام اور تولے اور ماشے کا فرق نہیں تھا. جس علی کا گہوارے میں ہاتھ اتنا عادل ہو, وہ اپنے دور حکومت میں کتنا بڑا عادل ہوگا. آگے بڑھے حضرت ابو طالب, بچے کی پیشانی کا بوسہ لیا, سینے سے لگایا, لے کے چلے. پھر وہی ملا مولوی اور اس وقت کے مفتی آ کے کھڑے ہو گئے. کہاں لے جا رہے ہو علی کو؟ فرمایا میرے بچے نے, تم نے کہا میں نے لٹا دیا, سانپ کو چیر دیا. توجہ ہے, کہنے لگے تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی. اب کیسے طے ہوگا کہ کون حلالی ہے؟ برابر سے نبی کی آواز آئی, چچا کہہ دیجئے یہی پیمانہ ہے. صالح المومنین, جو طے کر کے بتائے گا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے. آج بھی علی کا ذکر چہروں سے شجرے بتا دیتا. میرے مولا نے کسوٹی دی ہے, علی کا ذکر کرو, چہرہ پکار کے بتائے گا کہ حلالی ہے. توجہ ہے, توجہ ہے.